إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى رواہ البخاری فی صحیح. بزرگوں اور دوستوں، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم پر احسان عظیم فرمایا اور آپ کے ذریعے ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت فرمائی. چنانچہ ہم لوگ آپ کو پا کر، آپ کی شریعت کو پا کر گمراہی سے اور دردناک عذاب سے بچ گئے. رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے ایسے وقت میں نبی بنایا جب ساری دنیا کفر اور جہالت کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں بھٹک رہی تھی. رعب اور خوف، دہشت کا ہر طرف ڈیرا تھا اور لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خونخوار درندوں کے مانند معاملہ کرتے تھے. جیسے جنگلی درندے میں جو طاقتور ہوتا ہے وہ کمزور کو اپنا لقمہ بنا لیتا ہے، وہی حال اس وقت تھا. طاقتور کمزور کو کھا رہا تھا. ہر طرف ظلم، بربریت، ناانصافی عام تھی. دنیا ہلاکت کے آخری کنارے پہ کھڑی ہوئی تھی. اللہ رب العالمین جو ارحم الراحمین ہے، اس کو رحم آیا بندوں پر، تو بندوں کی چارہ گڑی کے لیے اور ان کو ہلاکت کے کنارے سے نکالنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی اور رسول بنا کر دنیا میں بھیجا. اور آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے شرک اور جہالت کے اندھیرے کو دور کر ایمان اور علم کی روشنی دنیا میں پھیلا دی. اور لوگ شریعت کو پا کر، قرآن اور سنت کی شریعت کو پا کر آپس میں بھائی بھائی ہو گئے. جو اس شریعت سے پہلے ایک دوسرے کے خونخوار تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا. ہلاکت کے کنارے پر تھے، ڈھہ جانے والے کنارے پر تھے، ایک دوسرے کے دشمن تھے. اللہ نے ہلاکت سے تم کو بچایا اور دشمنی کو تمہاری دوستی میں بدل دیا. باہم تم شیر و شکر ہو گئے، ایسے گھل مل گئے جیسے دودھ میں چینی مل جاتی. یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے جو اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دنیا کو عطا فرمائی. آپ کی بعثت اور نبوت سارے عالم کے لیے رحمت تھی. اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اے نبی، ہم نے آپ کو سارے جہان والے کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے بڑے خیر خواہ تھے. چاہتے تھے کہ ہر کوئی جہنم سے بچ جائے. اسی حرص میں، اسی لالچ میں گھلتے رہتے تھے کیسے لوگ ہدایت کی راہ پر لگ جائیں. کوئی بھلائی نہیں تھی جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل نہ کیا ہو اور عمل کرنے کی لوگوں کو تلقین نہ کی. اور دنیا میں کوئی شر نہ تھا، برائی نہ تھی جس سے خود نہ بچے ہوں اور لوگوں کو بچنے کی تلقین نہ کی. ہر بھلائی سے آگاہ کیا، ہر برائی سے بچنے کی آپ نے تلقین فرمائی. خود اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج اور آپ کی طبیعت کو بیان کیا ہے قرآن مجید میں. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم
حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ تمہارے پاس جو رسول آیا وہ تمہارے ہی میں سے ہے، تم انسان ہو، تمہارے پاس انسان ہی رسول میں نے بھیجا ہے، کیونکہ انسان ہی انسان کے درد کو دکھ کو سمجھ سکتا ہے، تو تمہارے پاس تمہاری میں سے ایک رسول آیا ہے۔ یہ نہیں کہ تم بشر ہو تو وہ نور تھا، جیسا کہ بدعقیدہ لوگوں کا عقیدہ ہے۔ تم بشر ہو تو تمہاری ہدایت کے لیے بشر ہی رسول میں نے بنایا۔ حریص علیکم، اس کو تمہاری ہدایت کی بڑی لو لگی ہوئی ہے، بڑی حرص ہے کہ کیسے تم ہدایت پر آ جاؤ۔ عزیز علیہ ما عنتم، تم کو جو چیز کھٹکتی ہے، مشکل گزرتی ہے تم پر، وہ اس کے لیے بڑی بھاری ہوتی ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ کسی کو کوئی تکلیف پہنچے، تمہاری تکلیف اس پر شاق گزرتی ہے، مشکل گزرتی ہے۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مومنوں کے ساتھ تو خاص اس کی مہربانی اس نبی کی۔ بتائیے کیسی محبت تھی آپ کو، اتنی بڑی محبت تھی، کیا نمونہ آپ کو بتائے۔ جب مکہ والوں نے آپ کی دعوت کو ٹھکرا دیا تو آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی دعوت کو لے کر، توحید کی دعوت کو لے کر کے بغل کے شہر طائف میں گئے، اور طائف کے رؤوسا پر بھی آپ نے اسلام پیش کیا، تو انہوں نے اس قدر مارا کہ لہو لہان کر دیا، مشہور قصہ ہے۔ اور اس کے بعد جب آپ آئے اور ہوش ہوا تو جبریل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں پر جو فرشتہ معمور کیا ہے اس کو بھیجا ہے، آپ اگر حکم کیجئے تو مکہ کے دو پہاڑوں کے درمیان جو مکہ کی آبادی ہے، دو پہاڑ کو آپس میں اللہ تعالیٰ ٹکرا دے تاکہ پوری آبادی بیچ کی کچل جائے، کیونکہ نہ انہوں نے آپ کو پریشان کیا ہوتا، نہ آپ دوسرے شہر میں جاتے، اور نہ وہاں آپ کی اتنی ذلت و رسوائی ہوتی، اتنی پٹائی آپ کی ہوتی۔ پھر ملک الجبال نے، پہاڑ کے فرشتوں نے جو پہاڑ پر متعین ہیں، انہوں نے کہا یا رسول اللہ سلام کیا، کہا کہ میں ہوں آپ کی خدمت میں، آپ حکم فرمائیے۔ آپ نے کہا نہیں، لعل اللہ یخرج من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا شریک لہ، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں میں ایسے لوگوں کو پیدا کرے جو صرف اللہ واحد کی عبادت کرنے والے، ان کو مت مارو، مت کچھ لو ان کو، ہو سکتا ہے کہ یہ مسلمان ہو، نہ ہوں گے تو ان کی اولاد ہو جائے گی۔ یہ دیکھیے رحمت للعالمین کی رحمت، کتنی شفقت تھی آپ کو۔ اسی شفقت کے نتیجے میں آپ ایک دن عشاء کی نماز دیر سے پڑھنے کے لیے آئے، کسی وجہ سے مشغول ہو گئے، آپ نے کہا، لوگ انتظار میں تھے مسجد میں، کہا دیکھو اصل بھی عشاء کا وقت یہی ہے، لیٹ نائٹ پڑھنا 11 بجے کے قریب، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تمہارے لیے مشکل ہو جائے گا، اگر ہم ہر دن 10:30 11 بجے رات کو عشاء کی نماز پڑھنے لگے تو تمہارے لیے مشکل ہو جائے گا، تمہارے بوڑھوں کے لیے، بچوں کے لیے، عورتوں کے لیے اتنی دیر تک جگنا مشکل ہو جائے گا، اس لیے اگر میں اپنی امت پر مشکل نہ سمجھتا تو عشاء کی نماز اسی وقت میں پڑھتا۔ کتنا خیال تھا آپ کو۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر میں اپنی امت پر مشکل نہ سمجھتا تو ان کو ہر وضو کے لیے، ہر وضو کے وقت، ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا ضروری حکم دے دیتا، کیونکہ مسواک والا وضو غیر مسواک والے وضو سے بہتر ہوتا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ حکم میرا ہو جائے گا، وجوبی واجب ہو جائے گا، تو ہر آدمی ہر نماز میں مسواک کرنے پر قادر نہیں ہو سکے گا، تکلیف ہو جائے گی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رات تراویح با جماعت پڑھی، اعتکاف میں تھے لوگ، آپ کے پیچھے لگ جاتے تھے صف میں، 4تھی رات میں مسجد کھچا کھچ بھر گئی، مسجد عاجز ہو گئی نمازیوں سے، یعنی جگہ کافی نہیں ہوئی، قصداً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نکلے، اور لوگ کھوکھی کھگاڑا کرتے رہے، اپنی موجودگی کا احساس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاتے رہے، کنکڑی آپ کے دروازے پر ٹکتے رہے، نشانہ لگاتے رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر سوئے ہوں گے تو جگ کے باہر آئیں گے، امامت کریں گے، لیکن آپ نہیں نکلے، فجر میں نکلے، اور کہا کہ لوگوں تمہاری پوزیشن مجھ پر پوشیدہ نہیں تھی، میں جگا ہوا تھا اور میں سب دیکھ رہا تھا، لیکن میں قصداً نہیں نکلا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہاری شوق اور رغبت کو اگر دیکھے تو کہیں خطرہ ہوا مجھ کو کہ کہیں اللہ تعالیٰ تراویح با جماعت مسجد میں ادا کرنا فرض نہ کر دے اور بعد میں تم اس کی طاقت نہ رکھو، اس لیے جاؤ اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھو۔ اللہ اکبر۔ یہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ بہت سی چیزیں آپ کرنا چاہتے تھے، بہت سی چیزیں آپ کو بہت پسند تھی، ہر جنگ میں جانا چاہتے تھے آپ، لیکن بہت ساری جنگوں میں نہیں جاتے تھے، یہاں 300-400 کی ٹکڑی سے کام چل جائے گا، وہاں لوگوں کو بھیج دیتے تھے، خود نہیں جاتے تھے، کیونکہ اگر آپ جاتے تو کوئی بھی پیچھے نہیں رہتا، سب نکلنے کو کوشش کرتا، جبکہ اتنے لوگوں کی ضرورت نہیں ہوتی، تو لوگوں کا دل ٹوٹتا، اس لیے آپ نہیں جاتے تھے۔
یہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت، رحمت، محبت۔ کیا ایسے محبوب نبی کا ہم پر کوئی حق نہیں ہے جس نے ہماری ہدایت کے لیے ہر طرح کی تکلیف برداشت کی، مشرکین سے گالیاں سنی، تانے سنے، پٹائی کھائی ان سے، ہر طرح کا ظلم و ستم گوارا کیا کہ کیسے ہماری امت تک دین پہنچے، کیسے امت ہدایت پا جائے؟ یقیناً ایسے نبی کا ہمارے اوپر بڑا احسان ہے اور ان کا ہم پر بڑا حق ہے جن کو ہم گن نہیں سکتے ہیں کہ کتنا حق ہے اور کیسے ہم ان نبی کے ان حقوق کو ادا کریں۔ لیکن چند چیزیں آپ کے سمجھنے کے لیے مختصر خطبے میں بیان کرتا ہوں دماغ سے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے سب سے بڑا حق اور پہلا حق یہ ہے کہ ہم آپ کی نبوت اور رسالت پر ایمان رکھیں۔ ہمارا یہ ایمان ہو، پکا ایمان ہو کہ اللہ کہ آپ آخری رسول ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے جو نبوت کا سلسلہ شروع ہوا ہے، پہلے انسان اور پہلے نبی تھے آدم، اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے رسول تھے حضرت نوح علیہ السلام جن کو اللہ نے شریعت عطا کی تھی، اور پہلی قوم تھی نوح کی جس نے شرک کیا تھا بزرگوں کی محبت میں غلو کر کے۔ اسی اعتبار سے پہلے رسول تھے جنہوں نے شرک سے لوگوں کو منع کیا، اور آخری رسول تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بھی بنایا، نبی بھی بنایا۔ جو رسول ہوتا ہے وہ نبی بھی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا، رسول کا مقام اونچا ہوتا ہے۔ اللہ نے آپ کو رسول اور نبی دونوں بنایا، تو ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہے۔ آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ جو کوئی نبوت کا، رسالت کا دعویٰ کرے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، وہ جھوٹا ہوگا، دجال ہوگا۔ محمد الرسول اللہ، اللہ کہتا ہے محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے، یعنی وہ بیٹیوں کے باپ ہیں، سب بیٹا ان کا بچپنے میں گزر گیا۔ اصل میں زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو ایک زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گود لیا ہوا تھا، لے پالک بیٹا جس کو کہتے ہیں، پسپت۔ تو اللہ نے کہا کہ نہیں، لے پالک بیٹا جس کو گود لیا جائے وہ آدمی کا بچہ نہیں ہوتا ہے، جس کا بچہ ہوتا ہے اسی کا بچہ ہوتا ہے، اسی کا بیٹا کہلاوے گا۔ آپ یوں پالیے پوسیے، کوئی جائیداد اس کے نام لکھ دیجیے، آپ کی سیوا خدمت کرتا ہے الگ بات ہے، لیکن بیٹا ہے عبداللہ کا، پوس رہا ہے عبد الرحمن، تو یہ کہے گا کہ یہ لڑکا عبد الرحمن کا بیٹا ہے، جس کا بیٹا ہے اسی کی طرف اس کی نسبت ہوگی۔ تو زید ابن حارثہ ہے، زید ابن محمد کیوں کہتے ہیں؟ وہ تو حارثہ کا بیٹا ہے۔ اسی موقع بڑی آیت اتری ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں ہے، ہاں بیٹیوں کے باپ، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کا سلسلہ اللہ نے ان پر ختم۔ اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نبی ادنا درجے کا ہوتا ہے رسول کے مقابلے میں، جب نبی نہ آئے گا تو رسول بدرجہ اولا نہیں آئے گا، گویا آخری نبی اور رسول کی حیثیت سے ہے آپ۔ تو یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ نبی صاحب نے فرمایا کہ ختم بی النبیون، نبیوں کے سلسلے کو اللہ نے مجھ پر ختم کر دیا۔ اب میرے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ دجال کذاب ہوگا، اور آخری نبوت کا دعویٰ کرنے والا کون ہوگا؟ دجال۔ وہ دجال کانا دجال جو نکلے گا، جس کی آنکھ دائیں آنکھ اندھی ہوگی اور بائیں آنکھ میں بھی عیب ہوگا، اور جس کے ماتھے پر لکھا ہوگا کافر، وہ علامت ہوگی۔ دجال نکلے گا، اس کو قتل کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان سے اتریں گے تو اس کو قتل کرے گی۔ تو یہ دجال آخری شخص ہوگا جو نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ اس بیچ میں بڑے بڑے 29 مدعی نبوت ہوں گے، اب باقی چھوٹا چھوٹا نبی تو لاکھوں ہزاروں ہوگا آپ کا، لیکن بڑے لوگ جن کے پیچھے حکومت ہوتی ہے اور جس کے فالوور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں، ایسے لوگ جو اقتدار میں ہوں، پاور میں ہوں، طاقت میں ہوں، جن کے پیچھے حکومت کی بیکنگ ہو، آپ نے فرمایا کہ 30 دجال ہوں گے کذاب جو نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ بے سر بے پیر کی بات، برساتی میڈک کی طرح سے نبوت کا دعویٰ کرنے والا تو آپ کو بہت ملے گا۔ بہرحال تو یہ ایمان رکھنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہم پر سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ہم گواہی دیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ میں دل سے، ایمان سے، یقین سے، سچائی کے ساتھ گواہی دیتا ہوں، ہر شخص سے پاک گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ہی واحد اکیلا بندگی کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں، وہ ایک اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندہ، معبود نہیں ہے، ان کی عبادت نہیں کی جائے گی، وہ تو رسول ہیں، میسنجر ہیں، اللہ کا پیغام پہنچانے والے اور اللہ کے رسول ہیں۔ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام اتارا ہے ہم پر، ہمارے لیے وحی اتاری ہے، اس کی پیروی ہم کو کرنی ہے۔
رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اللہ کی بندگی کرنی. بندگی تو اللہ کی کرنی ہے، جس اللہ کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بندگی کی. تمام انبیاء تو اسی لیے آئے کہ صرف ایک اللہ کی بندگی ہونی چاہیے. تو ان کی بندگی کیوں کرو گے؟ انہوں نے جس اللہ کی بندگی اس کی بات کرو. وہ عبد ہے، معبود نہیں ہے. وہ خود مخلوق ہیں، خالق نہیں ہے. ان کو خود اللہ روزی دیتا ہے، وہ دوسروں کو روزی دینے والے نہیں ہیں. وہ اپنی پریشانی خود اللہ سے کہہ کے دور کرتے ہیں، وہ پریشانی کو دور کرنے والے نہیں ہیں. یہ عقیدہ رکھو. یہ پہلا حق ہے ان کا. دوسرا حق کیا ہے؟ ان سے محبت کرو، دل و جان سے محبت کرو. اپنے ماں باپ سے زیادہ محبت کرو، اپنی اولاد سے زیادہ محبت کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں کا کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھ کو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے باپ سے، ماں سے، اپنے بیٹا بیٹی سے اور دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ بنائے. میں بھی اور باپ بھی، بھائی بھی، برادر بھی فدا. یا اللہ، جنگ احد کے موقع پر ایک انصاری عورت کو معلوم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے، شہید کر دیے گئے. گھر سے بھاگتی دوڑتی ہوئی میدان کارزار میں احد کے دامن میں پہنچی. احد جو پہاڑ ہے اس کے دامن میں کمر کسے ہوئی تھی تاکہ کمر نہ کھلے. اب بھاگتی دوڑتی ہوئی کسی نے کہا اے فلانیہ تمہارا باپ مر گیا، شہید ہو گیا. کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال بتاؤ. کہا کہ نہیں معلوم، پیچھے آگے جاؤ. آگے گئی تو کسی نے کہا کہ تمہارا بیٹا مر گیا، شہید ہو گیا. کہا کوئی بات نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال بتاؤ. کہا نہیں معلوم ہے. آگے جاؤ. کسی نے کہا تمہارا شوہر شہید ہو گیا. کہا نہیں معلوم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال پہلے بتاؤ. کہا نہیں معلوم. آگے جا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان میں دیکھا تو آپ کے قدموں سے لپٹ گئی، آپ کا کپڑا پکڑ لیا اور کہا کہ نبی اگر آپ زندہ ہیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے. شوہر مرے کہ باپ مرے کہ بھائی مرے، آپ زندہ ہیں، آپ سلامت ہیں، سب سلامت ہیں. میں بھی اور باپ بھی، بھائی بھی، برادر بھی فدا. اے شہیدی تیرے ہوتے ہوئے کیا چیز ہے، ہمارا سب آپ پر قربان ہو جائے. یہ محبت تھی، یہ محبت تھی. کس قدر محبت لوگوں نے کیا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ایک مرتبہ ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار سے پکڑ رکھا تھا. ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے رہے، آدمی کتنا گرو محسوس کرے گا اپنے آپ. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دل بھر آیا، امڑ آیا. کہا یا رسول اللہ، آپ مجھ کو دنیا کی ہر چیز سے زیادہ پیارے ہیں سوائے میری جان کے. بخاری شریف کی حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، قسم اس اللہ کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، آپ اس وقت تک مکمل مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں آپ کو آپ کی جان سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں. حضرت عمر نے سوچا، سوچنے کے بعد کہا یا رسول اللہ، اب آپ مجھ کو میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب آپ ہوئے یا عمر، آپ نے وہ بات اب کہی جو بات آپ کو پہلے کہنی چاہیے تھی. حضرت عمر نے سوچا کہ میں تو جہنمی تھا، جہنم کے کنارے پر تھا، ہلاکت کے گڑھے کے کنارے کھڑا ہوا تھا. اگر اللہ نے نبی کے ذریعے ہم کو ہدایت نہ دی ہوتی تو ہماری کیا حیثیت تھی؟ دو کوڑی کے بھی ہم نہ تھے. اگر آج عمر فاروق بن گیا ہے، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا انسان بن گیا ہے، تو یہ اللہ کے فضل سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا ثمرہ ہے. ایسی شخصیت پر تو ہزار جانیں قربان. ان کو سمجھ میں آ گیا کہ میری جان کی کیا حیثیت ہے نبی کے سامنے. کہا یا رسول اللہ، اب آپ مجھ کو میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں. کہا اب آپ نے وہ بات کہی جو آپ کو پہلے کہنی چاہیے. ایک واقعہ ہے، ام حبیبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے. اس کے باپ کا نام ابو سفیان ہے، جو اسلام کا کٹر دشمن ہے. ابھی مسلمان نہیں ہوا ہے، فتح مکہ کے سال مسلمان ہوئے. وہ اسلام لانے سے پہلے مدینہ آئے، بیٹی سے گئے ملنے کے لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی. تو بیٹی نے بستر سمیٹ دیا تو باپ کو حیرانی ہوئی. اس نے کہا کہ بیٹی یہ بستر تمہارے باپ کے لائق نہیں ہے، اس لیے سمیٹ دیا کہ تمہارا باپ اس بستر پر بیٹھنے کے لائق نہیں ہے. کہا کہ میرا باپ اس بستر پر بیٹھنے کے قابل نہیں ہے کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے، اور آپ مشرک ہو، کافر ہو. جس بستر پر رسول بیٹھے اس پر مشرک نہیں بیٹھ سکتا. یہ بیٹی کری اپنے باپ کو. سوچیے کیا حالت ہوئی ہوگی اس باپ کی. اللہ اکبر. اور زید بن دسنہ انصاری رضی اللہ عنہ کو مکہ والوں نے پکڑا، قید کیا، حرم کے باہر لے کر اس کو قتل کرنے کی. تو کہا کہنے والے نے کہ اے ابو دسنہ، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تم چھوڑ دیے جاؤ اور تمہاری جگہ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے؟ تو زید بن دسنہ انصاری نے کہا کہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کہیں بھی اس وقت ہیں، اگر اپنے بستر پر بھی ہیں، ہماری جان کے عوض میں، ہماری گردن کے بدلے میں اگر ان کے پاؤں میں کانٹا چبھایا جائے، یہ بھی ہم کو گوارا نہیں۔ اگر جان کے بدلے میں نبی کے تلوے میں کانٹا چبھایا جائے تو بھی ہم کو یہ گوارا نہ ہوگا۔ ہم تو یہ چاہیں گے کہ کانٹا چبھانے کے بدلے میں میری گردن کاٹ لی جائے، چاہے جائے کہ ہم یہ پسند کریں کہ ہماری گردن چھوڑ دی جائے اور ہماری جگہ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن ماری جائے۔ ہم تو کانٹا چبھنا بھی ان کے تلوے میں گوارا نہیں کرتے ہیں۔ وہ جہاں کہیں بھی ہیں، اپنے بستر پر بھی ہیں، وہاں ایک کانٹا چبھے یہ مجھ کو زیادہ تکلیف دہ ہوگا میری گردن کٹنے سے۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ قسم اللہ کی میں نے آج تک کسی کو نہیں دیکھا جس نے کسی سے اتنی محبت کی ہو جتنا کہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ اور انسانوں نے محبت کی، آپ کے چاہنے والوں نے محبت کی، تو اس کی تو آپ نے چند مثالیں سنی۔ پتھروں نے آپ سے محبت کی، لکڑیوں نے آپ سے محبت کی۔ مکے میں ایک پتھر تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ سلام کیا کرتا تھا، اور مسجد نبوی میں مدینہ کے اندر ایک سامنے میں ممبر کے سے بننے سے پہلے ایک کھجور کا درخت، کھجور کا تنا، درخت کیا کہیے گا، کھجور کی لکڑی گاڑ دی گئی تھی، اور اسی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ٹیک لگا کر کے خطبہ دیا کرتے تھے۔ جب ایک انصاریہ عورت نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے پاس ایک غلام ہے جو بڑھی ہے، ہم آپ کے لیے ممبر بنوا دیتے ہیں تاکہ خطبہ میں اس پر بیٹھیے گا اور آرام کیجیے گا، تو آپ نے کہا ٹھیک ہے جو چاہتی ہے تو بنوا دے۔ پھر اس کے بعد وہ بہرحال ممبر بن کے آیا، بخاری اور مسلم میں روایت ہے۔ جب آپ نے ممبر پر چڑھ کر کے خطبہ دینا شروع کیا تو وہ جو لکڑی تھی کھجور کی کھمبا جس پر کبھی ٹیک لگا کے خطبہ دیتے تھے، وہ بلک بلک کر کے بچے کی طرح رونے لگا، اور بعض روایت میں کہ ایسے کڑاہنے لگا جیسے 10 مہینے کی حاملہ اونٹنی جو بچہ دینے کے لیے بالکل قریب الولادت ہے، جس کو ہم لوگ کی اصطلاح میں کہتے ہیں نا لدبدائی ہوئی ہے بچہ دینے کے لیے، تو اس کو جو درد ہوتا ہے تو کس طرح کڑاہتی ہے، اس طریقہ سے اس لکڑی سے کڑاہنے کی، رونے کی آواز آتی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اترے، یا اس کے بعد اس کو سینے سے لگایا اور بچے کے طریقے سے تھپکی دیا، چپ رہا چپ رہا چپ رہا، تب جا کر کے وہ لکڑی چپ ہوئی، اور آپ نے کہا کہ اس کو مسجد کے کسی کونے میں لگا دو، کہیں اس کی کھپا دو، مسجد سے باہر نہ نکالو۔ یہ تھی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب محبت کا دعویٰ تو ہم کر رہے ہیں کہ نبی سے ہم کو محبت ہے، لیکن کیا محبت زبانی اقرار کا نام ہے؟ یہ ثبوت دینا پڑے گا، عملی ثبوت دینا پڑے گا، عملی ثبوت دینا پڑے گا۔ ایسے زبانی دعویٰ تو کوئی بھی کر سکتا ہے کہ اس کو رسول سے محبت ہے، عملی ثبوت دینا پڑے گا، اور وہ عملی ثبوت کیا ہے؟ نبی کی پیروی۔ نبی کی پیروی، کہ آپ کتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں، آپ کی عبادت کیسی ہے، آپ کے معاملات کیسے ہیں، شریعت کے مطابق ہیں کہ نہیں ہیں، آپ کے اخلاق کیسے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں کہ نہیں ہیں، صلہ رحمی ہے کہ نہیں ہے، رشتہ داروں سے محبت ہے کہ نہیں ہے، مسلمانوں کا غم ہے کہ نہیں، مسلمانوں کے لیے آپ غم خار ہیں کہ نہیں ہے، آپ کا چہرہ بشرا نبی کا ایسا ہے کہ نہیں، لباس پوشاک نبی جیسا ہے کہ نہیں ہے۔ ساری کچھ چیزوں میں آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو آپ کے لیے بہترین آئیڈیل اور نمونہ بنایا ہے، تو نبی کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بناؤ، کسی کھلاڑی کو نہیں، کسی ہیرو کو نہیں، کہیں کہ کسی کھلاڑی کو نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ہیرو ہیں، آئیڈیل، جن کی پیروی کر کے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یا اللہ سے محبت کا جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں، اس دعویٰ کو سدھ کرنا پڑے گا، ثابت کرنا پڑے گا پیروی سے۔ اللہ کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اگر تم کہتے ہو کہ اللہ سے ہم کو محبت ہے تو اس دعویٰ کو پروف کرو، ثابت کرو میرے نبی محمد کی پیروی کر کے۔ اگر نبی کا حکم مانو گے، بلا چون و چرا ان کی پیروی کرو گے، تو یہ ثابت کرے گا کہ تم کو اللہ سے محبت ہے۔ اللہ نے اپنی محبت کی دلیل بتا دی نبی کی پیروی۔ اب سوچیے، تو نبی سے محبت کی دلیل نبی کی پیروی تو بڑھ کے ہوگی نا۔ جب اللہ کی محبت کی دلیل نبی کی پیروی ہے تو نبی کی پیروی خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بہت بڑی دلیل ہوگی۔ سوچیے، تو پیروی ضروری ہے، اطاعت، مکمل تابعداری، جو نبی نے کہہ دیا اس کو مانو۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، اگر اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دے تو کسی مسلمان مرد کو اور عورت کو اپنے معاملے میں اختیار نہیں رہ جاتا، اللہ رسول کے فیصلے پر ہی ہم اس کو عمل کرنا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، اور اسی طریقے سے جو باتیں آپ نے بتائی ہیں پچھلی قوموں کے متعلق، عاد و ثمود کی قومیں جو آپ سے ہزاروں ہزار سال پہلے دنیا سے گزری،
اور قیامت تک آنے والی جو باتیں آپ نے بتائی، ایسا ہوگا ویسا ہوگا، دجال آئے گا، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، یاجوج ماجوج آئے گا، ایسے کعبہ کو ڈھانے والا کوئی آدمی حبشہ سے آئے گا، ایسا ہوگا ویسا ہوگا، یہ فتنہ ہوگا وہ فتنہ ہوگا، جو اللہ کے بتانے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، کیونکہ غیب کا علم تو صرف اللہ کو ہے، اور اللہ اپنے جس نبی اور رسول کو غیب کی جتنی بات بتا دے وہ نبی جانتا ہے اللہ کے بتانے پر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں پچھلی قوموں کے متعلق بتائی یا مستقبل کے امور کے متعلق جو باتیں بھی بتائی ہیں، اور وہ ثابت ہے قرآن اور صحیح حدیث میں، تو ہمارا پختہ ایمان ہونا چاہیے کہ وہ سب کی سب خبر سچی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے، وہ تو صرف وہی بولتے ہیں جو اللہ بلاتا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی دین میں اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتا، وہ تو صرف اللہ کا پیغام جو اترتا ہے اس کی روشنی میں بات کرتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبروں کی تصدیق کرنی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات کی خبر دی، ایسا ہوگا ایسا ہوگا، ایسا زمانہ آئے گا، آمنا وصدقنا، مانو اور چونکو اور اپنی غلطی کی اصلاح کرو۔ اصلاح کے لیے آپ نے یہ باتیں بتائی ہیں کہ ایسا ایسا زمانہ آئے گا، ایسا ایسا زمانہ آئے گا، تاکہ آدمی اپنی اصلاح کرے۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کا حکم فرمایا ہے، قولی و فعلی، قولی اور فعلی جو حدیثیں ہیں، اور قولی اور فعلی باتوں کو، جو باتیں قولی اور فعلی ہیں ان باتوں پر عمل، جو آپ نے کیا ہے، جو آپ نے کہا ہے، ان باتوں پر عمل کیجیے۔ اگر آپ ایسا عمل نہیں کرتے ہیں، نبی کی فرمان پر آپ عمل نہیں کرتے ہیں، تو کس کی بات پر آپ عمل کریں گے؟ کس کی بات پر عمل کریں گے؟ رسول کی پیروی کا کیا مطلب ہے؟ قرآن کہتا ہے من یطیع الرسول فقط اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، بلا چون و چرا، بلا چون و چرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان پر عمل کرنا، اس میں آپ کو اختیار نہیں۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول جو حکم کرے، جو کچھ تم کو دے اس کو لو، اور جس چیز سے منع کرے اس سے باز آ جاؤ، اگر ایسا نہیں کرو گے تو دردناک عذاب ہوگا۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ڈرو اس بات سے کہ اگر تم نے رسول کے حکم کی مخالفت کی تو کہیں فتنے میں نہ پڑ جاؤ یا اللہ کی طرف سے دردناک عذاب نہ آ جائے۔ رسول کے حکم کی فرما برداری کرو، اور رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان چیزوں سے باز رہو، اگر باز نہیں رہے تو بھی عذاب ہے۔ اللہ کہتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جو ہمارے رسول کی مخالفت کرے گا اور جو نبی کے زمانے کے مومنین کی خلاف کرے گا، نبی کے زمانے کے مومنین کے خلاف کرے گا، یعنی صحابہ کرام کے منہج اور طریقے پر نہیں رہے گا، کہتا تو ہے کہ قرآن حدیث پر عمل کرتے لیکن اپنی سمجھ سے عمل کرتا، صحابہ کرام کی سمجھ نہیں لیتا، صحابہ کے منہج پر عمل نہیں کرتا، ان کے طریقے پر نہیں عمل کرتا، تو اللہ کہتا ہے کہ نوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، جو کرنا ہے تم کر لو، جدھر گھومنا ہے گھوم جاؤ، لیکن یاد رکھو ایسے لوگوں کو ہم جہنم میں دھکتے ہوئے انگاروں میں ڈالیں گے، جو بہت بری جگہ ہے، جو بہت بڑا ٹھکانہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے منع کیا ہے یاد رکھو، اس میں تمہارا دینی دنیاوی نقصان، شرک کرو گے تمہارا دین ضائع ہو جائے گا، چوری کرو گے تمہارا ہاتھ کٹے گا، شراب پیو گے تاڑی پیو گے تمہارا مال برباد ہو جائے گا، عقل برباد ہو جائے گی، گالی گلوچ ہوگی، جھگڑا تکرار ہوگا۔ جتنی بھی چیزوں کو آپ دیکھ لیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، اس لیے کہ وہ ہمارے لیے نقصان دہ، کچھ چیزیں تو ہمارے صحت کے لیے نقصان دہ ہیں، کچھ چیزیں ہمارے دنیا کے لیے نقصان دہ ہیں، مال کے لیے، خاندان کے لیے، عزت و آبرو کے لیے نقصان دہ ہیں، اور ہمارے دین کے لیے نقصان دہ ہیں۔ انہی چیزوں سے منع کیا ہے جو نقصان دہ تھی، جو چیزیں نفع بخش ہیں، جس میں ہمارا فائدہ اور بھلا ہے، کبھی بھی اللہ نے اور اس کے رسول نے ان چیزوں سے ہم کو منع نہیں کیا، یہ یاد رکھیے۔ جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا یقیناً اس میں ہماری بھلائی ہے، اور جن چیزوں سے روکا ہے اور منع کیا اس میں ہماری برائی ہے، نقصان ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے باز رہیے، اور نبی کی فرمان پر کسی کی بات کو مقدم مت کیجیے، نبی کی بات پر کسی کی بات کو مقدم نہ کیجیے، کیونکہ نبی اللہ کی طرف سے بولتا ہے۔ اب یہ شیعہ اپنے اماموں کو، جن کو وہ اپنے گمان کے مطابق معصوم سمجھتے ہیں، گناہوں سے خطا اور خطاؤں سے پاک سمجھتے ہیں، شیعہ اپنے ائمہ کو، حسن و حسین وغیرہ کو، ان کی اولاد کو، حسین کی اولاد کو
12 امام کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں 12 امام ہے، 12واں امام امام مہدی ہے، جو 5 سال کی عمر میں جو چھپ گیا تھا عراق کے ایک گفا میں، غار میں، وہ ابھی تک چھپا ہوا ہے، 5 سال کا بچہ، 1000 سال سے زیادہ سے چھپا ہوا ہے۔ سوچ کتنا تماشا ہے، ڈرامہ والی بات ہے، اور نکلے گا قرب قیامت میں۔ سب معصوم ہیں، ان سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ لوگ شیعہ روافض، یہ اپنے اماموں کو جن کو وہ معصوم سمجھتے ہیں، نبی سے مقام ان کا اونچا کرتے ہیں۔ یہ صوفیوں کو دیکھیے، خال و قال والے جو ہوتے ہیں، پاگلوں کے طریقہ سے گردن اور جسم ہلاتے رہتے ہیں صوفی لوگ، یہ اپنے ولیوں کو، اپنے قطبوں کو، جس کو ولی اور قطب کہتے ہیں، اس کا درجہ بھی نبی کے درجے سے اوپر اٹھاتے ہیں۔ آپ ان غالی قسم کے مقلدین کو دیکھیے جو کسی امام کی اندھی تقلید کرتا ہے، لاکھ اس کے سامنے صحیح حدیث پیش کیجیے گا کہ یہ نبی کی حدیث ہے، کہ اللہ بھائی ہم نہ مانیں گے، ہمارے امام صاحب نے یہ کہا ہے، ہمارے امام صاحب نے یہ کہا ہے، اللہ۔ جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ علماء کا اتفاق ہے کہ اگر کسی شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث معلوم ہو جائے، سنت نبی معلوم ہو جائے، تو جائز نہیں ہے اس کے لیے کہ وہ کسی امام کے قول کی روشنی میں اس حدیث کو چھوڑ دے، امام کے قول کے سامنے وہ نبی کی اس حدیث کو چھوڑ دے، یہ جائز نہیں۔ اس بات پر امت کے علماء کا اتفاق ہے۔ تمام ائمہ یہ کہہ کے گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اگر ہمارے فتویٰ کے خلاف ہو تو نبی کی بات لینا، ہماری بات کو دیوار پر مار دینا۔ لیکن آج آپ غالی قسم، کٹر قسم کے مقلد کو دیکھیے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر دوسروں کی بات کو وہ مقدم کرتے ہیں، اور آخری بات یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہم پر یہ ہے کہ ہم اللہ کی بندگی کریں نبی کے طریقے کے مطابق۔ کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے؟ صحیح حدیث کے اندر اس کا بیان موجود ہے، آپ علماء سے پوچھیے۔ آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ویسی نماز پڑھ کے دکھلاؤ، ویسی نماز پڑھو تو قبول ہوگی۔ اپنے من کی نماز پڑھتے ہو، اپنے مولویوں کی نماز پڑھتے ہو، نبی کی نماز پڑھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کیا، ایک مرتبہ آپ نے حج فرمایا، اور ہر حج کے ایک ایک رکن کے بعد آپ کہتے تھے لوگو خذونی عنی مناسککم، لوگو حج کا طریقہ مجھ سے سیکھ لو، لعلی لا احج بعد عامی ھذا، ممکن ہے کہ میں اس سال کے بعد حج نہ کر سکوں، مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو۔ حج آپ اپنی مرضی سے کیجیے گا، روزہ اپنی مرضی سے رکھیے گا، مال کی زکوٰۃ جو من میں آئے گا دے دیجیے گا، کروڑوں کی زکوٰۃ 100 روپیہ 1000 روپیہ دے دیا سمجھا کہ میری زکوٰۃ ادا ہوگی۔ کوئی اصول ہے کہ نہیں ہے؟ اگر آپ مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں، کسی نبی کی امت اپنے آپ کو کہتے ہیں، تو آپ کے لیے ایک شریعت اللہ نے اتاری ہے، اس کے مطابق اگر جب تک آپ کا عمل نہیں ہوگا، آپ کا عقیدہ نہیں ہوگا، آپ کی عبادت نہیں ہوگی، آپ کے اعمال نہیں ہوں گے، آپ کا کاروبار نہیں ہوگا، سب غلط ہے۔ تو اللہ کی بندگی کرنا ہے کس طریقے پر؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر حق کیا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے، مختصر جملہ یہ کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے البخیل الذی اذا ذکرت عنہ فلم یصلی علیہ، وہ آدمی بڑا بخیل ہے جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے، میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود و سلام نہ بھیجے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یوں اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے حقوق ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ یہ مجھ سے نمونہ از کھڑواڑے، یہ ایک نمونہ کے لیے ایک مٹھی، جیسے ڈھیڑ میں سے ایک مٹھی چاول یا گیہوں لوگ نمونہ کی طرح سے دکھاتا ہے، یہ چند باتیں تھیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ سفینہ چاہیے اس بحر بے قرار کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور عادات اور آپ کی سیرت اور آپ کی خوبیاں اور آپ کی بھلائیوں کو بیان کرنے کے لیے ایک دفتر چاہیے، دفتروں پر دفتر چاہیے، اور کئی خطبے چاہیے۔ بہرحال جتنا کچھ ہم نے سمجھا ہے اور سنا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہیں ہم امتیوں پر۔ ہم کو چاہیے کہ ان حقوق کو بجا لائے اور اللہ سے توفیق مانگے کہ اللہ اگر تو نے سب سے افضل نبی کی امت بنایا ہے اور سب سے افضل امت بنایا ہے، تو افضل امت کا جو کردار ہونا چاہیے، جو اخلاق ہونا چاہیے، اس سانچے میں ہم کو ڈھال دے، تاکہ ہم قیامت کے دن نبی کو منہ دکھانے کے لائق ہو سکے۔ یہ نہ ہو کہ ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دھتکار دے کہ جا مردود، ہماری نظروں سے دور جا، دور جا، دور جا، تم نے ہمارے بعد دین کو بدل دیا، الٹ پھیر کر دیا، نئی نئی بدعتیں پیدا کر دی اور ان بدعتوں پر عمل کرنے لگی، جا دور جا، میں نے تو ایک کامل مکمل شریعت تم کو دیا تھا، تم نے اپنی طرف سے اس میں کیوں ٹاکہ بڑھانا اور پیوند لگانا شروع کر دیا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو اور آپ کے مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کی سچی پیروی کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ انہ تعالی سمیع مجیب، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اقول ما تسمعون واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔